اور جب یہ پڑھ رہے تھے محمد علی سجن مرحوم و مغفور یاد آ رہے تھے، اور میں گدا ہوں پنج تن کا، بھیک ملتی ہے آستانے سے. اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اور مرے جب سجن ہے یہی دعا، وہ زبان پر یا نبی مصطفیٰ، اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اور حضرت نصیر یاد آ رہے تھے، آپ نے کیا خوب کہا، ان کا کرم ہے میرے لیے عمر بھر کی خیر، میں در بدر کبھی نہ پھرا ان کے در کی خیر. کچھ کم نہیں نصیر وہ شمر و یزید سے، مطلوب ہو نہ جس کو محمد کے گھر کی خیر، مطلوب ہو نہ جس کو محمد کے گھر کی خیر. مثل شبیر کوئی حق کا پرستار تو ہو، دور حاضر میں کسی کا وہی کردار تو ہو. این ممکن ہے نصیر آل محمد کا کرم، کوئی اس پاک گھرانے کا نمک خوار تو ہو. ان کا کرم ہے میرے لیے عمر بھر کی خیر، میں در بدر کبھی نہ پھرا ان کے در کی خیر، ان کے در کی خیر. اب آپ ذوالفقار محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کثیر تعداد میں ثنا خانان شیریں الحان یہاں تشریف فرما ہے، تو نعت پاک کے حوالہ سے کچھ بات ہو جائے. جب بھی محفل نعت سجتی ہے، جہاں جہاں بھی نعت پڑھی جاتی ہے، نعت سنی جاتی ہے، تو دل سے یہ صدا آتی ہے، ایمان پکار کے کہتا ہے کہ نعت نہ صرف نبی پاک کی مدحت ہے بلکہ نعت کلید جنت ہے، نعت در شفاعت ہے، نعت سرور امت ہے، نعت ایک کندیل نور ہے، نعت ذہن اور دل کا روحانی سرور ہے، نعت دربار رسالت میں پہنچتی ضرور ہے. نعت شوق ہے، احترام ہے، نعت کوثر بھرا جام ہے، نعت رحمتوں کا نزول ہے، نعت سعادتوں کا حصول ہے، نعت تحریم رسول ہے، نعت اسلامی ثقافت کا منہ بولتا اصول ہے، نعت زندگی کا آسرا ہے، نعت اشکوں کی دعا ہے، نعت حضور سے نسبت کا سلسلہ ہے، نعت حضرت حسان کا گلزار خیال ہے، نعت شب میں گونجتی بانگ بلال ہے. وارفانہ لکا ذکر کے سائے تلے، یہ نعت حق کی گواہی، نعت معنی قرآن، نعت فیض کا چشمہ، نعت لطف کا دریا، نعت غم کا مداوا، نعت زخم کا مرہم. پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا اور آپ نے کب سن لیا. ذرا سبحان اللہ کے صدا ہو تو آپ کے ذوق و شوق کا پتہ چلے. سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان کو تیز کرتا ہے. اب آپ گمسم ہو جائیں گے تو مجھ سے تو کچھ بھی پڑھا نہیں جائے گا. نعت غم کا مداوا، نعت زخم کا مرہم، نعت نور حقیقت، نعت جلوہ فطرت، نعت رونق عرش، نعت زینت فرش، نعت صداقت کا پرچم، نعت شفاعت کا ڈنکا، نعت سبحان اللذی اسرا کی شمع، نعت ناظر اقصی کی چاندنی، نعت ظلمات دہر میں روشنی، نعت حضرت حسان کا گلزار خیال ہے، نعت شب میں گونجتی بانگ بلال ہے، نعت شیوہ صحابہ، نعت وطیرہ اولیاء، نعت وظیفہ انبیاء، نعت دعائے ابراہیم ہے، نعت سنت رب کریم ہے. میرے نبی پاک کی ذات وہ واحد ذات گرامی ہے جن کی خدمت میں ہدیہ نعت ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے. یہ نعت، یہ مدحت، یہ تعریف ایسی ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں. اور نعت تب سے ہے یصلون علی النبی کی آیات کریمہ اس بات پہ شاہد ہے. نعت تب سے ہے جب کچھ بھی نہ تھا، جب راہ میں گونج نہ تھی، بادل میں گرج نہ تھی، بجلی میں کڑک نہ تھی، ہوا میں فراٹا نہ تھا، فضا میں سناٹا نہ تھا، شب میں تاریکی نہ تھی، صبح میں اجالا نہ تھا، چاندنی میں جھالا نہ تھا.
پھول میں مہک نہ تھی، سبزے میں لہک نہ تھی، بلبل میں چہک نہ تھی، آگ میں گرمی نہ تھی، ریشم میں نرمی نہ تھی، سورج میں تپش نہ تھی، زمین میں کشش نہ تھی، عالم لاہوت نہ تھا، عالم ملکوت نہ تھا، عالم ناسوت نہ تھا، عالم جبروت نہ تھا، وقت کا وجود نہ تھا، نہ خلد بری کی سجاوٹ ہوئی تھی، نہ حوران جنت کی زلفیں کھلی تھی، نہ حوران جنت کی زلفیں کھلی تھیں، نہ طوبہ کی شاخوں میں حرکت ہوئی تھی، نہ صافین کی صفیں بنی تھیں، نہ تسنیم و کوثر میں موجیں اٹھی تھیں، نہ ہی عرش و کرسی کو رفعت ملی تھی، نہ آواز تسبیح کر و بیاں تھی، نہ شور حمد و ثناء ملک تھا۔ ہاں گر کوئی تھا ایک رب ذوالجلال تھا، ایک اس کا آئینہ جمال تھا، ایک رب ذوالجلال تھا، ایک اس کا آئینہ جمال تھا، ایک نور تھا، ایک قندیل نور، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک سجانے والا تھا، ایک سجنے والا تھا، بنانے والا محب تھا، خدا تھا، بننے والا محبوب تھا، نور مصطفیٰ تھا۔ تو نعت مصطفیٰ تب سے ہے جب سے نور مصطفیٰ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ درود اس کے لیے ہے، سلام اس کے لیے، جس کے نور سے گھر گھر چراغ جلتا ہے، جس کے نور سے گھر گھر چراغ جلتا ہے۔ اب آپ جس ثنا خان ذیشان کو میں دعوت نعت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان کے نام اتنا پیارا ہے کہ آپ یوں سمجھ جائیں گے کہ اس کائنات میں جو بھی علم و عرفان والے ہیں ان کے خواجہ مولا علی ہیں۔ ارباب علم و حکمت، اصحاب فکر و دانش تو بہت ہوئے ہیں، آج ان کے نام ایک دنیا کی زبان پر ہیں۔ کنفیوشس، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، بدھ، مہاویرا، تاؤ، دیوجانس کلبی، ارشمیدس، فیثاغورس، یہ سب لوگ علم و حکمت کا بڑا معتبر حوالہ ہیں۔ لیکن صاحبان ذوق ذرا توجہ کیجئے گا، یہ سارے معتبر حوالے ایک طرف اور دوسری طرف کونین کا جواب رخ بوتراب ہے، منہ بولتی کتاب رخ بوتراب ہے، خالق کا انتخاب ہیں سرکار دو جہاں، اور ان کا انتخاب رخ بوتراب ہے۔ اعظم جسے نبی نے کہا باب شہر علم، ہاں ہاں وہی تو باب رخ بوتراب ہے، ہاں ہاں وہی تو باب۔ آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے یار، مجھے احسن بھائی نے کہا تھا کہ بڑے ذوق و شوق کی محفل ہوا کرتی ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ بھی محسوس ہوں گے۔ بہرحال اعظم جسے نبی نے کہا باب شہر علم، ہاں ہاں وہی تو باب رخ بوتراب ہے۔ اور ساتھیوں انہی لفظوں پہ ختم کروں گا کہ جب سے نبی نے کہا تب سے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی نے کسی سائل سے کہا حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو نہ ہو جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ اعظم جسے نبی نے کہا باب شہر علم، ہاں ہاں وہی تو باب رخ بوتراب ہے۔